الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کی بات ہونی ہے؟ سبحان اللہ، آج ہم قرآن پاک کے ذریعے دو بہت ہی پیارے قصے، ایک نہیں دو قصے مگر مختصر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے بات کریں گے جنتی نہروں کی اور پھر بات کریں گے ایک بڑے ہی مبارک درخت کی۔ جنتی نہروں کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 جیحون، نمبر 2 یحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 نیل۔ یہ پانچوں ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے ان نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور نمبر 6 یہ 5 نہریں۔ جب یہ 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کا یہی مطلب ہے کہ ان پانیوں اور نہروں کو ایک وقت ہم اٹھا کر جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہاں پہنچا دیں گے اور زمین میں یہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سیکھنے کو کیا ملا؟ بندوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ حفاظت کریں اور ہرگز ہرگز پانی کو بیکار ضائع نہ کریں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے، سلب نہ کر لی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 5 نہروں کے بارے میں سنا، ان میں 3 نہریں تو آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، دریائے نیل، دریائے دجلہ اور دریائے فرات۔ آئیے آپ کو ان تینوں نہروں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ دریائے نیل جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ جب سے میں نے پڑھا تھا واقعی شوق جاگا کہ دریائے نیل کو جا کے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم اس وقت دریائے نیل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں، گویا دنیا یہ کہتی ہے کہ دریائے نیل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس جگہ کا سدرۃ المنتہا سے کیا کنیکشن ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اس محبت میں یہاں آئے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس دریائے نیل کو وہاں پر دیکھا تھا، معراج کی شب دیکھا تھا، ہم نے آج یہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہر فرات یہ وہ نہر ہے، جب سے اس کے بارے میں سنا ہے اس نہر پر افسوس ہوتا ہے، اس پانی پر یوں سمجھیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کے قریب تھے نواسۂ رسول، قریب تھے اہل بیت اطہار کے یہ پیارے پیارے شخصیات۔ یہی وہ پانی ہے جو آج جانور بھی پی رہے ہیں، ہو سکتا ہے انسان بھی اس سے سیراب ہو رہے ہوں، لیکن نواسۂ رسول کو، ان کے خاندان والوں کو، اہل بیت اطہار کو یہ پینا نصیب نہ ہوا۔ رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متوسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی
کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا۔ یہ دریائے دجلہ ہے، یہ وہی دریا ہے جہاں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال پرانی برات جو تھی، جو ڈوب چکی تھی، اس کشتی کو نکالا تھا۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ اور غوث پاک کی ایک عظیم کرامت ہے۔ اولیاء کرام کا یہ مسکن رہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یقیناً دنیا بھر کے اولیاء کرام کو رجوع جو ہے وہ بغداد معلّہ کی طرف تھا اور آج بھی ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں مبارک درخت کی۔ قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شاید آج نئی معلومات آپ کو ملے گی کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ اس کی عمر کم و بیش 3000 سال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور نعمتیں ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے، یہ بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سر اور بدن پر لوگ مالش بھی کرتے ہیں، اور یہ چمڑے کی دباغت میں بھی کام آتا ہے، اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں۔ اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے، اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت سرفراز ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک درخت کے بارے میں رب عز و جل قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک درخت کے بارے میں ہم نے سنا، زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، اور اس تیل کو بیچنے والا زیات کہلاتا ہے۔ اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکاً اس کا استعمال کریں، کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا، اور 70 انبیاء کرام نے اس میں برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، لہٰذا اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب بابرکت چیز ہے تو یقیناً اس پہ فوائد اور منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی، کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے قرآنی واقعات لے کر، قرآنی معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے